آغاز کرتی ہوں تو میں اوروں سے بھی یہی کہتی ہوں اور آپ سب خواتین سے اور جتنے بھی یہاں پہ مرد حضرات ہیں ان سے بھی یہ کہتی ہوں کہ جب بچہ قرآن حفظ کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, جج, وکیل سب کچھ بن سکتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیجئے, ان کی ہمت بڑھائیے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور بچوں کو, خواتین سے خاص کر مجھے یہ کہنا ہے کہ بچوں کو ٹائم دیجئے, کھانے کی ٹیبل پہ, بستر میں سوتے وقت یا جیسے بھی کوئی ٹائم ملتا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے موبائل میں نہ لگی رہی ہیں, کیونکہ آج کل خواتین موبائل میں لگی رہتی ہیں تو بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتی. میں نے اپنے بچوں کو بالکل موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھا, صرف اس لیے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں, کل کو یہ کسی کے کام آئیں, کچھ اچھا کریں, اچھے نیک اور انسان بنے, مسلمان بنے. ہمارا تو پہلا الفاظ ہی اقرا ہے, یہیں سے ہماری شروعات ہوتی ہے. اور ماؤں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں سے زیادہ اٹیچمنٹ رکھیں اور بچوں کی طرف دھیان دیں, کیونکہ اگر آپ دھیان نہیں دیں گی تو جو والد صاحب ہیں وہ تو 8 گھنٹے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, 10-12 گھنٹے کے لیے کمانے کے لیے. تو جب ماں کا 3 گنا درجہ زیادہ ہے تو اس کا رول بھی زیادہ ہے. باپ سے بھی 3 گنا زیادہ درجہ زیادہ ہے ماں کا, تو اس کا رول بھی زیادہ ہے. تو اسے اپنا رول پورا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بیٹا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ اولاد کے لیے جنت ہے, ماں کے لیے نہیں ہے. اگر ماں فرما بردار, بچہ فرما بردار بنے گا, اسے ماں ہی بنائے گی, تو بچوں کے لیے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے. ماں کو اپنا حساب کتاب خود دینا پڑے گا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. اولاد کے لیے ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماں کو اپنا رول پورا کرنا ہے, اور یہ نہ سوچے کہ ہم نے بس مدرسے میں ڈال دیا تو ہمیں تاج ملے گا سر پہ پہننے کا, ہم جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. مدرسے میں جانے کے بعد بھی, حافظ قرآن بننے کے بعد بھی, اگر تربیت صحیح نہ ہو تو بچے بگڑ بھی جاتے ہیں. تو تعلیم تو ضروری ہے ہی, اس کے ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. میرے پاس ماڈرن ایجوکیشن کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, 40 بچے پڑھاتی ہوں میں ڈیلی. اور مدرسے کے بچوں کو میں انگلش, ہندی, میتھ پڑھاتی تھی. ابھی جب سے یہ کرونا اور کا بریک لگا ہے تب سے بچے آنے وہ بند ہو گئے ہیں. قاری صاحب نے بھیجنے بند کر دیے کہ یہاں کا ماحول اتنا خراب ہے, رستے میں کوئی چھیڑے گا بچوں کو, کوئی کچھ کہے گا تو بیکار میں پنگا ہوگا, اس لیے. لیکن ماڈرن ایجوکیشن والے بچے جو اسکول کی لڑکیاں ہیں اور جو بوائز ہیں ان کو میں پڑھاتی ہوں. ابھی بھی گھر میں 2 ٹائم پڑھاتی ہوں. اور تاریخ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. بچہ بعد میں اسکول میں, مدرسے میں, کہیں دوسری جگہ جاتا ہے تو سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اور ماں کا جو اثر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تب اسے سب دیکھتے ہیں, لیکن ماں کا درجہ جو ہے 9 مہینے 10 دن زیادہ ہوتا ہے, اس کا رول بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میں ماؤں کو اور خواتین کو زیادہ بولنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری, اپنا رول پورا کریں. لاپرواہی سے کام نہ کریں کہ مجھے تمہارا بچہ ہے تم اسے دیکھو. نہیں, اپنے ہسبینڈ کو یہ مت بولو کہ یہ تمہارا بچہ ہے تم دیکھو, وہ کما کے لے کے آ رہا ہے, وہ بھی عبادت کر رہا ہے, وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اس کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ تم نے بچوں کے لیے کیا کرا, کیونکہ بچہ بگڑ جائے گا تو ماں کا نام ہوگا, اور سمجھ جائے گا تو اس بچے کا نام ہوگا. یہ تو میں اپنی تجربے سے بول رہی ہوں یہ بات. تو ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. اچھا گھر, اچھا خاندان اور اچھی قوم ایک ماں سے اور بیٹی سے بنتی ہے. اور شرک اور بدعت سے بچیں. اس کے لیے میں سب سے پہلے خاص کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ شرک اور بدعت سے بچیں. یہ نہ سوچیں کہ بیمار پڑ گیا تو اس کو یہ ہو گیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. میرا 28 سال کا بیٹا ختم ہو گیا, ڈاکٹر تھا وہ, تو کسی نے کہا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, کسی کو دکھا دو, اسے دکھا دو, اسے دکھا دو. مگر میرے بیٹے کی اتنی تربیت اتنی زبردست تھی, اس نے کہا ممی یہی کام مت کرنا. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں کسی کے مولوی, ملا یا مولانا کے پاس چلی گئی
اور پھر بھی یہی ہوا جو ہونا مجھے دکھائی دے رہا تھا، جس کی مجھے آغاز ہو رہی تھی. تو میرا تو ایمان گیا. اپنا ایمان بچا کے رکھو، کیونکہ اس وقت ایمان بچا کے رکھنا ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہے، کہ جیسے آپ نے ہاتھ میں انگارے لے رکھے ہیں. بہت زیادہ کچھ نہ کہہ کر بہت تھوڑا ہی کہوں گی، اور یہی کہوں گی کہ بچوں کی طرف دھیان دیں، کیونکہ آج کل ماحول دیکھ رہی ہوں میں. میرے پیچھے سندر نگری ہے، دلشاد گارڈن سے میں آئی ہوں. وہاں بھی 5 لڑکے مسلمان پکڑے گئے، مرڈر کر دیا. کبیر نگر میں کل پرسوں 2 دن پہلے وہاں بھی 5 لڑکے پکڑے گئے، انہوں نے کسی مسلمان کا ہی مرڈر کر دیا، وہاں بھی 5. تو آخر ایسی کیا کمی ہے ماں کی تربیت میں جو بچے یہ کام کر رہے ہیں؟ ماں کی کتنی بڑی لاپرواہی ہے جو یہ بچے کام کر رہے ہیں. تو بیٹیوں کو اچھی تربیت دیجیے جس سے وہ اچھی مائیں بنے، پھر اچھا گھر بنے گا، اچھا خاندان بنے گا اور اچھی قوم بنے گی. اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا اور مردوں کو بخشوایا اور جزدان میں لپیٹا اور رکھ دیا. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہر چیز کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، ٹیلی ویژن، فریج وغیرہ آپ خریدیں. اللہ نے انسان بنایا تو قرآن دیا کہ یہ لو اپنی زندگی کو اس طریقے سے چالو کرو، مطلب اس طریقے سے چلو اپنی زندگی کے اوپر. تو قرآن کی تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان دو. دنیا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف ڈر اللہ سے پیدا کرو. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا.